بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون، میں عامر ڈار ہوں۔ ناظرین، ہیر کے علاقے میں دو انسانی ڈھانچوں کا معمہ بالآخر حل ہو گیا ہے۔ یہ دو انسانی ڈھانچے میاں بیوی کی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی کون تھے، انہیں کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا، آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آج کے مجرم کون میں ہم آپ کو قتل کی ایک ایسی داستان دکھانے جا رہے ہیں جو آپ کو تشویش میں مبتلا کر دے گی۔ 28 اپریل کے دن لاہور کے علاقے ہیر میں 15 پر پولیس کو ایک کال موصول ہوئی۔ کال میں پولیس کو بتایا گیا کہ گندم کے کھیت میں دو انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے ملے ہیں۔ اطلاع کے ملتے ہی پولیس اس کھیت میں جا پہنچی۔ ان ڈھانچوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا گیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ یہ دو انسانی ڈھانچے ایک میاں اور بیوی کے تھے۔ آخر ان میاں بیوی کو کس نے اور کیوں قتل کیا؟ قتل کرنے کے بعد قاتل کہاں گئے؟ CIA کینٹ نے ان انسانی ڈھانچوں کے معاملے کو کیسے حل کیا؟ آئیے جانتے ہیں یہ سب کچھ آج کے مجرم کون میں۔ اچھا، معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ لاہور کی تاریخ کا ایک انتہائی خوفناک وقوع تھا جس میں صرف دو انسانی ڈھانچے ملتے ہیں۔ ایک خاتون کا ڈھانچہ تھا اور ایک کسی مرد کا ڈھانچہ تھا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس کہانی کا۔ اب یہ ڈھانچے کس کے تھے، انہیں کس نے قتل کیا، یا خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوا تھا، یہ اب کسی کو نہیں پتا تھا۔ پولیس نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر بالآخر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دو ڈھانچے ہیں یہ اب میاں بیوی تھے، یہ ان کے تھے اور انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اب قتل کس نے کیا، کیوں کیا، یہی جاننے کے لیے ہم اس وقت CIA کینٹ میں موجود ہیں اور DSP فیصل شریف میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے، یہ ایک ایسا وقوع ہے جس کی دو مختلف مقدمات درج ہوتے ہیں۔ پہلے انہی میاں بیوی کے اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جب یہ لاشیں ملتی ہیں یا یہ ڈھانچے ملتے ہیں تو اس کے بعد پھر الگ سے پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوتا ہے اور یہ ایک ہی تھانے میں یہ دو مقدمات درج ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا تھا، یہ میاں بیوی کون ہیں، انہیں قتل کس نے کیا، یہ پوچھیں گے فیصل صاحب سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اغوا کا مقدمہ کس تاریخ کو درج ہوتا ہے اور یہ تھانہ کیا ہے اور یہ مقدمہ درج کس نے کروایا تھا؟ یہ تھانہ ہیر کے علاقے میں ایک فارم ہاؤس پہ ملازمت کرنے والے دو میاں بیوی، ٹھیک ہے، ندیم اور اس کی بیوی مختارہ بی بی، ٹھیک ہے، یہ بہاڑی سے آئے یہاں پہ نوکری کی تلاش میں، اور ایک فارم ہاؤس تھا جہاں پہ انہوں نے ملازمت اختیار کی اور وہاں پہ انہوں نے یہ 12 اپریل رمضان المبارک کے مہینے میں یہ ایک دن اچانک لاپتہ ہو گئے۔ تو ندیم کے بھائی سلیم کی مدعیت میں 16 اپریل کو ایک 365 کا اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے۔ 4 دن بعد وہ پہلے اپنے طور پہ پتہ جوئی کرتے رہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پھر اپلیکیشن دی، اور کیونکہ وہ سلیم جو اس کا بھائی تھا وہ تو بیاڑی میں مقیم تھا، ٹھیک ہے، جب ان کو پیچھے اطلاع ہوئی اور سارا کچھ کہ وہ 1-2 دن سے اس کا نمبر بن جا رہا ہے اور کوئی، ٹھیک ہے، تو اچھا فیصل صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس کی کوئی امیجیٹ فیملی تو یہاں پہ نہیں تھی، جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا بھائی ہے وہ بہاڑی میں تھا، تو یہ اطلاع اسے کس نے دی؟ جو جس فارم ہاؤس پہ وہ کام کر رہے تھے، رہائش پذیر تھے، ان میں سے کسی نے اطلاع دی؟ اگر انہوں نے اطلاع دی تو اتنی لیٹ اطلاع کیوں نہیں دی؟ ظاہر ہے آغاز تو یہیں سے ہو رہا ہے نا کہانی کا۔ وہ میرا خیال ہے کہ شاید ندیم کے آنے میں بھی کچھ دیر لگی ہو، لیکن یہ ہے کہ جب انہوں نے ظاہری بات ہے پولیس کو انفارم کرنا تھا تبھی پولیس نے اس پہ ایکشن لینا تھا، ٹھیک ہے، تو لوکل پولیس نے جب FIR لانچ کی وہ ڈیٹ جو 16 اپریل تھی، ٹھیک ہے، اور یہ نامعلوم لوگوں کے خلاف تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بھائی کو کسی پہ شک نہیں تھا یا لیفٹ رائٹ سے کوئی کلو نہیں ملا، کوئی کلو نہیں تھا۔ اس کی وجہ سوال میں یہ والا اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو بعد میں جا کے پتہ چلا نا کہ کن لوگوں نے اغوا کیا تھا اور کن لوگوں نے قتل کیا تھا، اور وہ بھی تو وہیں پہ رہتے ہیں، قریب ہی رہتے ہیں نا، اور اس کے ملنے والے تھے، تو کسی کو شک ہی نہیں ہوا تھا تب تک۔ لوکل پولیس نے وہاں پہ میرا خیال کافی لوگوں کو انٹرویٹ کیا اپنے طور پہ، ٹھیک ہے، جن لوگوں سے ان کی آخری دفعہ بات ہوئی یا جو اس طرح کرتے رہے اور جو ان سے آخری دفعہ رابطے میں تھے، بالکل ٹھیک، جو ان کو کوئی بیسٹ اویلیبل انفارمیشن تھی، ٹھیک ہے، اس پہ انہوں نے کام کیا، لیکن انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ ان میں یہ لوگ بھی شامل تھے؟ نہیں، شاید نہیں، انہوں نے انٹرویٹ نہیں کیا۔ بہرحال پولیس نے اپنے طور پر کوشش کی لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی، ٹھیک ہو۔ پھر 28 اپریل کو 2 ڈیڈ باڈیز کے پاس ہی اسی فارم ہاؤس کے اپوزٹ ایک گندم کا کھیت تھا، فصلیں تھیں، ٹھیک ہے، وہاں سے اور 2 ڈیڈ باڈیز کے ڈھانچے صرف ملتے ہیں جو انسانی اعضاء،
اور صرف ڈھانچوں کی صورت میں ہڈیاں ملی. تو اب وہ دیکھ کے کسی نے 155 کال کی, جس شخص کو اطلاع ملی, تو پولیس کی مدعیت میں ایک 302 کا قتل کا نامعلوم افراد کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہو جاتا ہے. ندیم اور اس کی بیوی مختارہ بی بی روزگار کی تلاش میں بہاڑی سے لاہور آئے تھے. لاہور کے علاقے ہیر میں ایک فارم ہاؤس پر دونوں میاں بیوی نے ملازمت اختیار کر لی. رمضان المبارک کے مہینے میں 12 اپریل 2023 کے دن ندیم اپنی بیوی مختارہ کے ساتھ اچانک لاپتہ ہو گیا. ان کے لاپتہ ہونے کے 4 دن بعد ندیم کے بھائی سلیم کی مدعیت میں تھانہ ہیر میں نامعلوم افراد کے خلاف اغوا کی FIR درج کروائی گئی. FIR کے اندراج کے بعد پولیس نے فارم ہاؤس کے آس پاس لوگوں سے پوچھ گچھ کی, مگر ان دونوں لاپتہ میاں بیوی کا کوئی سراغ نہ مل سکا. اس فارم ہاؤس کے سامنے گندم کے کچھ کھیت تھے. ندیم اور مختارہ بی بی کے لاپتہ ہونے کے 16 دن بعد 28 اپریل کے دن پولیس کو 15 پر کال موصول ہوئی کہ ان کھیتوں میں 2 انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے ملے ہیں. اطلاع ملنے کے بعد پولیس جب کھیتوں میں پہنچی تو دیکھا گیا کہ یہ ڈھانچے 2 انسانوں کے تھے. انسانی ڈھانچوں کی صورت میں پولیس کو وہاں صرف ہڈیاں پڑی ہوئی ملی. نہ جانے ان لاشوں کو کن جانوروں نے جھنجھوڑا تھا. یہ 2 انسانی لاشیں آخر یہاں کیسے پہنچی؟ شاید ان 2 انسانوں کو کسی قاتل نے لاشوں کی شکل دی اور پھر جانوروں نے ان لاشوں کو ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا. اس کے بعد تھانہ ہیر میں پولیس نے اپنی مدعیت میں قتل کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا. ڈھانچوں سے کہیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ مرد خواتین ہیں؟ جو ڈھانچے تھے اس میں اپیرنٹلی جو رپورٹ تھی فورینزک کی, وہ ابھی تک DNA رپورٹ تو نہیں آئی, لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس کے لکھا ہوا تھا ایک پہ تو میل, کیونکہ مرد ہے خاتون ہے. ہاں جی. تو متعلقہ تھانے کا فیصل صاحب دھیان ہی نہیں کیا وہاں کے جو ظاہر آفیسرز ہیں کہ کچھ دن پہلے تو میاں بیوی کا اغوا کا مقدمہ درج ہو رہا ہے اور اسی علاقے میں ہو رہا ہے, اسی فارم ہاؤس کے قریب ہو رہا ہے, تو وہ اس طرف دھیان ہی نہیں کیا, انہوں نے الگ سے مقدمہ درج کر دیا. انہوں نے پتہ نہیں کیوں اس پہ تھوڑا سا ان کو کرنی چاہیے. فیصل صاحب سٹیٹس کیا تھا کیس کا جب آپ کے پاس آتی ہے؟ کچھ چیزیں پتہ چل گئی تھیں, کچھ کلوز ملے تھے, یا بالکل ہی تب جب آپ کے پاس آیا تب بھی بلائنڈ تھا؟ ایز اٹ از تھا, بلائنڈ تھا. تو کس طرح سے پھر آپ نے اپنا کام شروع کیا, ورکنگ شروع کی؟ ہم نے سائنٹیفکلی اس پہ کچھ چیزیں اس میں سے چیک کرنا شروع کیں. ٹھیک ہے. اس کے بیسیکلی تو وہ ٹیکنیکل کچھ چیزیں اس میں سے دیکھیں. ان کے موبائلز پہ, ان کے موبائلز مسنگ تھے, ان پہ ورک کیا. ٹھیک ہے. ان جو گراؤنڈ وہاں پہ موقع پہ میں گیا, سائٹ وزٹ کی اور وہاں سے لوکل انفارمیشن حاصل کی کہ کون کون تھا, اس سے کسی کی لڑائی تو نہیں تھی یا کسی کے ساتھ کوئی. تو مجھے کچھ چیزیں ملیں. پھر اس کے بعد میں نے وہ جو موبائلز پہ جب کام کیا تو مجھے اس میں سے کچھ کلو ملے. تو موبائلز وہ علاقہ غیر والی طرف چل رہے تھے. ٹھیک ہے. تو جب میں نے اس پہ تھوڑا سا مزید ریسرچ کی تو اللہ نے کرم کیا. یعنی جب سے یہ قتل ہوئے تب سے موبائل بھی ظاہر ہے یہ ملزمان ساتھ لے گئے تھے اپنے؟ جی بالکل. تب سے موبائل یہ چل رہے تھے, آن تھے؟ بالکل آن تھے. ملزمان جاتے ہوئے ان کے موبائل ساتھ لے گئے, اب وہ موبائل تک ڈھونڈنے کی یا ٹریس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ نہ صرف موبائل لے کے گئے بلکہ وہ اس کی بائک بھی لے گئے, بلکہ اسی کی بائک پہ وہ ٹریول کر کے پشاور تک پہنچتے ہیں. تو وہ کچھ بھی نہیں کیا گیا. بہرحال پھر آپ نے CDRs لی ہوں گی ظاہر ہے اور لوکیشن نکالی تو وہ علاقہ غیر کی آ رہی. جی. ایک موبائل 400 میں چل رہا تھا. ٹھیک ہے. اور ایک جو تھا وہ متنی, پشاور اور درہ آدم کھیل کے درمیان میں ایک جگہ ہے متنی, بالکل درہ آدم کھیل کے بارڈر پہ. ٹھیک ہے. اور وہ اس جگہ پہ ایک چل رہا تھا موبائل. ٹھیک ہے. تو وہاں سے پھر میں نے علاقہ غیر میں ریڈ کی ہے. ٹھیک ہے. درہ آدم کھیل میں, اور وہاں پہ 400 اور وہاں سے ملزمان کو آپ نے وہاں سے گرفتار کیا؟ جی. اور وہ بائک جو تھی ان کی وہ بھی بائک بھی وہیں سے متنی سے ریکور کی, درہ آدم کھیل کے علاقے سے. ان ڈھانچوں کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ یہ ڈھانچے ایک مرد اور عورت کے تھے. اس کیس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے یہ کیس CIA کینٹ میں منتقل کر دیا گیا.
CIA कैंट ने तकनीकी तौर पर इंसानी ढांचों के केस से जुड़ी तमाम चीजों को देखना शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले इर्द गिर्द गुमशुदगी का रिकॉर्ड चेक किया, फिर मकतूलीन के मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया गया और फिर उन नंबरों की मदद से कातिलों की लोकेशन का मालूम हुआ। हैरत की बात यह थी कि इन मियां बीवी के कत्ल हो जाने के बाद भी उनके टेलीफोन नंबर इलाकाए गैर में ऑन थे। कातिलों के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करने के बाद पुलिस ने इलाकाए गैर में छापा मारा और कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। ये तो पता चल गया, कत्ल हुए, मुल्जिमान पकड़े गए, फिर कहानी क्या निकली, वजह अनाद क्या थी, ये इनका आपस में ताल्लुक़ क्या था, कोई अजीज़दारी थी, दोस्ती थी मकतूलीन की और जो इसमें मुल्जिमान है उनकी? नहीं, इसमें इनकी अजीज़दारी नहीं थी। ठीक है। क्योंकि जो मुल्ज़मान थे, अमजद ख़ान उनका नाम था, जो मेन मुल्ज़म है अमजद ख़ान, और साथ उसके गोहर उर्फ मलंगी, ठीक है, ये इसका दोस्त था, वो भी पठान, ये दोनों पठान फैमिली से थे। ठीक है। और ये भी यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हुए थे और यहीं पे रहाइश पजीर थे और दोनों अलग-अलग फार्म हाउसेस पे गनमैन थे। अच्छा, दोनों अलग से फार्म हाउसेस में मियाँ बीवी फार्म हाउस में थे और ये दोनों एक अलग फार्म हाउस पे मियाँ बीवी, एक अलग फार्म हाउस पे उसके केयर टेकर थे। ठीक है। और वो जो दोनों पठान थे वो दो अलग फार्म हाउसेस पे गनमैन। ठीक है। अब इसमें अमजद का कहना ये है कि ये जो नदीम है मेरा दोस्त भी था और हमने इसके साथ एक बाइक भी चोरी की थी हमने मिलके उसी इलाके से। अच्छा। और एक घास काटने वाली मशीन भी चोरी की थी और हमारा कोई पैसों का आपस में थोड़ा सा तनाज़ा भी था, लेकिन इसके उसी चोरी के पैसों का तनाज़ा था? जी, उसी चोरी के पैसों का थोड़ा सा तकसीम का कोई तनाज़ा, उसकी तकसीम का तनाज़ा भी था। ठीक है। और उसके बाद उसका ये कहना है कि जो मेन वजह थी इसको कत्ल करने की, कि अमजद का ये कहना है कि वो मकतूल नदीम उसकी बीवी से छेड़खानी करता था, जो कि अमजद ने इसको काफ़ी दफ़ा मना किया। फिर इसने एक दिन उसको बीवी से छेड़खानी करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद अमजद अपनी बीवी और बच्चों को यहाँ से ले गया। ठीक है। और गांव वापस छोड़ के आ गया और उसके बाद यहाँ से नौकरी भी उसने छोड़ दी। फिर उसने गोहर के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि मैंने इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं इसकी वजह से मुझे नौकरी छोड़नी भी पड़ी और मुझे अपना मेरा रोज़गार चला गया। और फिर वो ये दोनों प्लान करके पेशावर से बज़रिया बस यहाँ पे लाहौर आए। नदीम और उसकी बीवी मुख्तारा को कत्ल करने का मंसूबा कातिल अमजद खान ने अपने दोस्त गौहर के साथ मिलकर बनाया। अमजद खान भी रोजगार की तलाश में लाहौर आया था। अमजद खान कत्ल होने वाले मियां बीवी के फार्म हाउस के करीब एक फार्म हाउस पर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। अमजद ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि वो और नदीम बहुत अच्छे दोस्त थे। जिस इलाके में ये दोनों रिहाइश पजीर थे, वहाँ अमजद और नदीम ने मिलकर एक मोटरसाइकिल और घास काटने वाली मशीन चोरी की थी। मगर अमजद ने नदीम को इस वजह से कत्ल किया कि नदीम अमजद की बीवी के साथ छेड़खानी करता था। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अमजद खान। अमजद खान, इस इलाके में और भी फार्म हाउसेज हैं, तो तुम यहाँ पे कितनी देर नौकरी करते रहे? 9 महीने सर। 9 महीने। ये कब की बात है? कितनी देर पुरानी बात है? ये 2018 से बाद 2023 का बात है सर। 2023 तक? हाँ। जहाँ पे ये नदीम अपनी बीवी के साथ रहता है या वहाँ पे ये केयर टेकर था, नौकरी करता था, उसके कितनी दूर है फार्म हाउस जहाँ पे तुम थे? सर ये तो इतना दूर नहीं है, लेकिन इधर से वो बाहर गेट जो है इतना अच्छा, बिल्कुल आमने सामने था सर। ठीक है। तो इससे ताल्लुक भी था, दोस्ती भी थी? नहीं सर, बस वो मुल्तान का था और मैं पेशावर का था। सिर्फ इतना ताल्लुकात था, तो यह पड़ोसी था दोनों, बस। ठीक है। इतना ताल्लुकात था सर। लेकिन सलाम दुआ थी? आना जाना था घरों में? नहीं। 9 महीने हो गए थे वहाँ पे रहते हुए, फिर क्या अचानक ऐसा मामला हुआ था? सर लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई इस बात का कि अब मैंने उधर काम कर रहा था और मैंने उधर से जो 22,000 तनख्वाह था, हम 6 आदमी था, 4 हमारा बच्चा था, 2 मियाँ बीवी था और तनख्वाह 22,000 था, वो भी टाइम से नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उधर दिहाड़ी स्टार्ट किया सर। जब मैंने दिहाड़ी कर रहा था उधर से 1000 रुपये दिहाड़ी था उस टाइम, मैंने दिहाड़ी स्टार्ट किया, कोदाई का काम था। मैं सुबह जा रहा था और शाम को 5 बजे छुट्टी था उधर से। 5 बजे मैं जब भी आया था घर, लेकिन काफ़ी 3-4 महीने मैंने दिहाड़ी किया हुआ। फिर जब रमज़ान को महीना आया था तो फिर मैंने उधर से काम पकड़ा। जब काम पकड़ा था उधर से वो दिहाड़ी वाला,
میں جب آیا تھا اس بی بی نے مجھے بتایا تھا ایک بار پہلی جب اس نے مجھے بتایا تھا، لیکن میں نے پھر بھی یقین نہیں ہماری بیوی نے تمہیں بتایا تھا؟ کیا بتایا تھا؟ اس نے مجھے بتایا تھا یہ لڑکا جو ہے ندیم، یہ دیوار پہ اس نے چالان مار دیا اور اندر آیا تھا، تمہارے گھر کے اندر آ گیا تھا؟ اندر آ گیا سر، اور اس نے ہمارا یہ اس نے جو حرکت کی وہ اس کا غلط حرکت نازیبہ حرکت کی تھی، بیوی کے ساتھ چھیڑخانی کی تھی، نازیبہ حرکت کی تھی۔ ہاں 2-3 دن بعد پھر اس نے یہ کام کیا ہوا، جب 2-3 دن بعد دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوا، دوبارہ تمہاری بیوی کے ساتھ پھر چھیڑخانی کی؟ یہ چیڑ کیا سر، پھر جب چیڑ کیا اس نے مجھے بتایا بی بی نے، تو یہ لڑکا دوبارہ اس نے یہ کام حرکت کیا ہوا، اس کو سمجھا دو۔ پھر میں اس کو گھر گیا ہوا، رات کو ٹائم تھا کم از کم 7:30 بجے 8:30 بجے ٹائم تھا، میں اس کو گھر گیا ہوا، اس کو میں نے بلوا کے وہ باہر اس کا کمرے کا دروازہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہم کھڑا ہو گیا، اس کا بیوی بھی کمرے سے نکل گیا، میں نے اس کو ایسا جولی پکڑا، میں نے ان کو بولا جو آپ کو کام ہے نا ندیم، مجھے 2 دن پہلے بھی مجھے بیوی نے بتایا، تو آپ کا جو حرکت ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے بھائی، اس طرح کام نہیں کرنا۔ پھر آپ نے آج پھر یہ کام کیا ہوا، آج آپ نے پھر یہ کام کیا ہوا، ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، 4 بچے ہیں ہمارا، امی ابھی بھی ادھر کیا جواب دیا اس نے؟ مزدوری اس نے سر مجھے یہ جواب دیا، میرے سے غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں کروں گا۔ بیوی کے سامنے مان گیا؟ اس نے مان گیا۔ امجد نے ہمیں بتایا کہ اس کا گزر بسر 22,000 روپے کی تنخواہ میں بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس نے مزدوری کرنا شروع کر دی۔ امجد مزدوری کے لیے صبح گھر سے نکلتا اور شام کو گھر واپس لوٹتا۔ ایک شام اس کی بیوی نے امجد کو بتایا کہ ندیم دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا اور اس سے نازیبہ حرکات کرنے لگا۔ یہ بات جاننے کے بعد امجد نے ندیم کو سمجھایا کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں کبھی گھر میں داخل نہ ہو۔ 2-3 دن گزر جانے کے بعد ندیم دوبارہ امجد کے گھر میں داخل ہوا۔ 4 دن 5 دن بعد پھر اس نے جب ہمارا بیوی نے ایسا روٹی پکایا تھا دوپہر کو ٹائم، اور وہ آیا تو اس نے پیچھے سے پکڑا سر، اس نے پیچھے سے پکڑا، وہ اس نے کپڑا مپڑا بھی پاڑ دیا، اور میرا بیوی جا کے ادھر سے کمرے کا دروازہ لاک کیا ہوا اور کمرے میں بیٹھا کے اور رونے پہ لگ گیا ہوا۔ میں جب شام کو آیا تھا 5 بجے، میں نے آواز مارا بیوی کو دروازہ کھول لو، اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھولا باہر نکلا ہوا، وہ رونے پہ لگا ہوا۔ میں نے بولا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بولا دیکھو اس نے ہمارا سارا کپڑے پاڑا ہوا۔ پھر مجھے سچ بات ہے کافی غصہ آیا تھا، لیکن عزت کا سوال ہے سر، ہر انسان عزت ماں بہن ہے۔ میں پھر اس کو میں نے گیا ہوا اس کا گھر، جب اس کا گھر گیا ہوا وہ نہیں تھا گھر کا، اس کا بیوی ادھر تھا، اس کا بیوی ادھر تھا، اس نے پودوں کا پانی لگایا تھا، اور ساتھ میں ہمارا بیوی بھی چلا گیا، ہم دونوں چلا گیا۔ اس کو ہم نے بولا یہ دیکھو بھائی آپ کا میاں جو ہے نا، اس کو میں نے ایک بار آیا تھا سمجھانے کے لیے، دیکھو اس نے آج یہ کام کیا، یہ اس کا کپڑے دیکھو۔ اس نے بولا ٹھیک ہو گیا، وہ جب آئے گا نا میں اس کو سمجھا رہا ہوں، میں اس کو بھائی کو فون لگا رہا ہوں، اس کو ماں باپ کو۔ اس کے بعد سر پھر میں گیا ہوا، میں جب گھر سے نکلا ہوا اس کا دروازے سے یہ آ گیا، جب یہ آیا تو اس کو میں نے بتایا بھائی یہ کام آپ کا غلط ہے، دوبارہ اس نے پھر یہ کام آپ نے کیا ہوا، لیکن یہ آپ کا آخری وارننگ ہے۔ تھانے نہیں گئے؟ نہیں کسی کو بتایا نہیں؟ نہیں کسی کو نہیں پھر بتایا۔ یہاں سے تم لاہور چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ پھر میں سر گھر گیا ہوا 4-5 دن بعد اس نے پھر یہ حرکت کیا ہوا، اس کو پھر یہ سب کچھ اس نے کیا ہوا، 4 دفعہ اس نے کیا سر۔ جب اس نے کیا ہوا میں نے اپنا بیوی بچوں کو رشکے میں ڈال کے سامان وہ پشاور چلا گیا۔ ہم پشاور چلا گیا۔ جب پشاور تم نے اور ندیم نے مل کے کوئی چوری بھی کی تھی؟ سر ایک مشین تو وہ گراس کٹنگ والا نہیں تھا، وہ چوری کی تھی؟ وہ ادھر اس نے دیا ہوا، چوری کر کے وہ بیچی بھی تھی؟ وہ اس کو بھائی کی دیا ہوا سر، اسے دی تھی؟ اس پہ بھی لڑائی ہوئی تھی دونوں کی؟ پیسوں پہ لڑائی ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، بہرحال پشاور چلے گئے۔ پھر پشاور چلا گیا سر۔ جب پشاور چلا گیا، ہم پشاور سے 12 بجے 12:30 بجے آیا تھا، 12:30 بجے آیا تھا، اور وہ کسی سے لڑ رہا تھا موبائل پہ گھر کے اندر۔ میں نے اس کو بلوایا، وہ باہر نکلا، جب باہر نکلا اس کو میں نے بولا بھائی تمہارا وجہ سے دیکھو ہمارا مزدوری خراب، ہمارا دیہڑی خراب۔ میں نے بیوی کو طلاق دیا، اس کی وجہ سے شہر چھوڑ کے جانا پڑا؟ شہر چھوڑ بیوی کو طلاق دے دی؟ بیوی کو میں نے طلاق دیا۔ بیوی کا کیا قصور تھا؟ بس سر میں نے اس کو میں نے بولا آپ بھی چلی جاؤ، آپ کو میں نے اس کو طلاق دیا ہوا۔ میں نے بولا تم نے جو کام کیا ہوا، وہ اس نے مجھے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا تو میں اس جرمدار نہیں ہوں، پھر بھی طلاق دے دی؟ جی جو اس نے میرے ساتھ کیا یہ زیادتی سے کیا۔
امجد کے بقول اس کے دوست ندیم نے اس کی بیوی کے کپڑے پھاڑے اور اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم اپنی بیوی کے پھٹے ہوئے کپڑے لے کر ندیم کی بیوی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ منع کرنے کے باوجود اس کے شوہر نے بے شرمی کی ہر حد پار کر ڈالی ہے۔ امجد اس واقعے سے دل برداشتہ ہوا اور بیوی اور بچوں کو لے کر پشاور چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ مجھے بتاؤ اسے مارنے کا پلان کب بنایا؟ اس کے ساتھ مل کے بنایا؟ ہم نے یہ بھی ادھر ہی تھا سر، اس کا ہمارے سے پیچھے فارم ہاؤس تھا، یہ پشاور سے ادھر آیا؟ پشاور سے ہم آیا لاہور۔ جب لاہور آ گیا میں نے اس کے گھر گیا ہوا، یہ باہر اندر کسی سے بات کر رہا تھا موبائل پہ، اس کو میں نے بلوا کے باہر آ گیا۔ جب باہر آ گیا یہ سا راستہ تھا، ادھر گندم تھا، اس کو میں نے سمجھانا بھائی تمہارا وجہ سے ہمارا مزدوری خراب۔ پھر آگے کیا کیا؟ مارا کیسے یہ بتاؤ؟ مارا اس طرح سر، میں نے ٹانگے پکڑا اس کو اور اس نے گلا دبایا، اس طرح مارا سر۔ پھر ہم نے گندم میں پھینکا، اس کا بیوی نکلا ہوا، اس نے کہا بھی چہے نکال رہا تھا شور شرابہ، اس کو میں نے اچانک منہ پہ ہاتھ رکھا۔ جب میں نے منہ پہ ہاتھ رکھا، اللہ کو میں جواب دیتا ہوں سچ بات ہے، اس کو مارنے کا میں نے کوشش نہیں کی، لیکن مر گئی وہ، لیکن وہ مر گیا۔ اس کی لاش بھی ادھر ہی پھینکی؟ وہ بھی ساتھ اس کے ساتھ۔ اوپر کیا پھینکا تھا؟ اوپر گراس پھینکا تھا سر، وہ گندم کا گراس نہیں ہے۔ پھر اس کے کوارٹر میں گئے؟ پھر ہم گیا ہوا نہیں سر، اس کے کوارٹر میں گئے، اس کے پیسے موبائل سب کچھ نہیں سر، وہ اس کو جیب میں تھا، جیب میں تھا، وہاں سے نکالا؟ 4000 روپے تھا۔ وہ کیوں نکالا؟ ایک موبائل تھا۔ وہ کیوں نکالا؟ سر بس چوری کی پرانی عادت تھی نا؟ نہیں سر، ایسے ہی ہے نا؟ چوری کا بھی نہیں۔ اچھا، یہاں سے پھر کہاں گئے واپس؟ پشاور چلا گیا، راستے میں پنڈی میں رکے؟ پشاور چلا گیا سر، اور پشاور سے ہم پنڈی میں روکا۔ اب مجھے بتاؤ ان 4-5 مہینوں میں جب تک CIA نے نہیں پکڑا، اس سے پہلے جو تھانہ ہیر ہے انہوں نے کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا؟ کسی نے تمہیں پکڑنے کی کوشش نہیں کی 4-5 مہینے؟ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں وہاں سر۔ پہ رہ رہے تھے سکون سے؟ اس کی موٹر سائیکل کس کے پاس تھی؟ پنڈی میں اس کا بانجا کے پاس تھا، وہ بھی۔ اب مجھے یہ مارو کہ یہ بتاؤ کہ یہ تم نے وہ تمہاری بیوی کو آگے چھیڑتا تھا اس وجہ سے قتل کیا ہے، یا وہ جو پیسوں کا معاملہ تھا چوری کی ہوئی تھی وہ تقسیم کا معاملہ؟ نہیں سر، صرف اس کا عزت کے معاملہ تھا سر، عزت کے معاملے سے میں نے کیا۔ گوہر، ہاں جی، وہ اس کا تو چلو معاملہ نظر آتا ہے، قتل کا تو کوئی جواز نہیں ہے، لیکن اسے کسی بات کا غصہ تھا۔ ہاں جی، تم اس کے ساتھ کیوں ملے؟ تمہیں اس نے کیا لالچ دی؟ بس ہمیں ان کے ساتھ آیا تھا، وہ ہمارا بچپن اس کا کی بیوی دوست۔ تھی نا؟ ہاں، تمہیں کیا لالچ دی؟ ان کے پاس آیا تھا، اس نے بولا چلو، لیکن یہ ہمارا سوچ میں بھی ایسا نہیں آئے گا جب یہ قتل کرے گا۔ اس نے ٹانگیں پکڑی، گلا تم نے دبایا، وہ ادھر آیا تھا، اور کیسے آنا ہے؟ وہ ادھر آیا تھا سر جی، اچانک لڑ رہا تھا وہ ان کے ساتھ۔ اچانک لڑ نہیں تھا رہا، اسے بلایا تھا اور دونوں پلان کر کے آئے تھے؟ وہ آیا تھا، اس نے ان کو بولا دیا۔ اسی پلان سے آئے تھے نا کہ مارنا ہے، قتل کرنا ہے؟ نہیں، پلان سے آئے تھے، اسے وہاں بتایا ہوا تھا؟ تو یہ تمہارے منہ پہ کہہ رہے ہیں؟ وہ سر جی بس وہ نکل گیا ادھر سے، وہ اس نے پیر دم وہ کہہ رہے پلان کر کے آیا تھا وہاں سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں پلان ہی نہیں کیا تھا؟ پلان کر کے آئے تھے؟ ہاں جی، پلان کر کے آئے تھے۔ اچھا، تم نے اس کا گلا دبایا تھا؟ میں نے گلا دبا دیا، اس نے پیر پکڑ اور اس لیا۔ کی بیوی کا گلا کس نے دبایا؟ اس نے پکڑ اس دیا، نے دبایا تھا۔ ہاں اور پھر اس کے بعد لاشیں وہاں پھینک کے چلے گئے؟ ہاں جی۔ اسے کوئی لالچ دیا تھا؟ نہیں، کوئی لالچ نہیں وہ تھا جو پیسے ہوتے نکالے تھے اس میں سے اسے وہ دیے تھے؟ موٹر سائیکل اس نے لے کے گیا اپنا بانجے کو دیا ہوا، اور موبائل جو تھا ایک اس کا بیوی کے پاس تھا، اور ایک موبائل جو تھا میں نے اپنا چپ بھائی کر جو۔ اب مجھے بتاؤ اس نے لاہور کیوں چھوڑا تھا؟ اس نے سر جی وہ بس یہ معاملہ کیا تھا، اس نے یہ اس وجہ پہ چھوڑا۔ نہیں، اس کی بیوی کو تنگ کرتا تھا؟ ہاں سر جی، تمہیں پتا تھا اس بات؟ اس نے میرے کو بار بار تم بول دیا۔ دونوں تھانے کیوں نہیں گئے؟ یہ ان کا غلطی کوئی ہے، جرگہ بھی ہوا تھا؟ یہ ان کا غلطی ہے۔ جرگہ ہوا تھا کوئی؟ وہ موٹر سائیکل کا معاملہ موٹر سائیکل کے معاملے پہ ہوا تھا، اس معاملے پہ نہیں ہوا تھا۔ اب اس کا کوئی گواہ ہے؟ جن دونوں کو تم نے قتل کیا اس کے بعد کوئی گواہ تو ہے کوئی نہیں؟ اب ہم کسی کو کیا پتا کس وجہ سے قتل کیا؟ یہ تو ہو سکتا ہے تم بہانہ لگا رہے ہو۔ ہم نے تو آپ کو سب کچھ بتا دیا سر میڈیا کے سامنے۔ نہیں، اس کا کوئی گواہ نہیں ہے نا؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہاری بیوی کو چھیڑتا تھا وہ؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو یہ سر میں ثبوت تمہاری بات پہ کون یقین کرے؟ اصل بات بتاؤ کس وجہ سے قتل کیا؟ اس کا وجہ سے سر، بس یہ وجہ سے قتل صرف کیا؟ یہ وجہ سے کیا۔ تمہاری بیوی کے ساتھ آگے غلط کرتا، زیادتی کرتا تھا، اس میں تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا، تو بیوی کو پھر چھوڑا کیوں؟ اسے طلاق کیوں دی؟ اس کو سر بس میں نے غصے سے طلاق دیا، اس کو میں نے اس کو اس نے تو کچھ غلط نہیں کیا تھا نا؟ اس نے بولا میں نے نہیں کیا، لیکن میں نے ذہن یہ نہیں مانتا تو آپ نے نہیں کیا، اور اس پہ بھی شک تھا؟ شک تھا، اس کی وجہ سے میں نے اس کو طلاق دی۔ اگر شک تھا وہ تمہیں بتاتی کیوں تھی؟ کس نے؟ اگر وہ اس کے ساتھ اس کا معاملہ تھا تو تمہیں کیوں بتاتی تھی؟ یہ بھی بات ہے سر، لیکن میں نے اس کو شک کر رہا تھا تو آپ نے لازم اس کے ساتھ کوئی لین دین تھا، ایسا تو کوئی کسی کا دروازے میں نہیں اب جاتا۔ مجھے تم بتاؤ، تمہیں اس نے 1 روپے کا لالچ نہیں دیا، 1 روپیہ دیا بھی نہیں، ہاں جی، تو تمہیں کن نفلوں کا ثواب ہے کہ تم اس کے ساتھ آئے ہو، اپنے ہاتھ تم نے رنگے ہیں خون سے، 2 قتل کیے ہیں،
کہ نفلوں کا ثواب ہے تمہیں؟ کس وجہ سے تم نے کیا؟ بس سر ہمیں ان کے پاس آیا تھا اور ایسا کام آ گیا. اسی لیے تم نے اپنی کمیونٹی کو بدنام کیا ہوا ہے کہ وہاں سے آتے ہیں پٹھان اور یہاں پہ وارداتیں کر کے چلے جاتے ہیں. بہت سارے پٹھان ہیں جو یہاں بڑے اچھے ہیں, محنت مزدوری کرتے ہیں, تم جیسوں کی وجہ سے ساری ان کی ریپیوٹ خراب ہے. بس سر جی کبھی زندگی میں ایسا غلط کام میں نے نہیں کیا. تم نے نہیں کیا نا؟ ہاں جی وہ آ گیا بس. کبھی نہیں کیا, مکھی نہیں ماری ہوگی, اور پہلی دفعہ مارا ہے تو ایک انسان مارا ہے. ایسے ہی کوئی پچھتاوا ہے؟ نہیں سر. نہیں ہے, کوئی پچھتاوا نہیں ہے, یا کوئی دکھ ہے, پچھتاوا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے غلط بس کیا ہے؟ بالکل دکھ تو بہت آئے سر, ادھر پھنسا ہے, بس غلطی کی ہے, اللہ کا بھی جرمدار ہے, انسان کا بھی جرمدار ہے. ندیم کو قتل کرنے کی نیت سے امجد اپنے دوست گوہر کے ساتھ پشاور سے لاہور آیا. ندیم اپنے گھر میں موجود تھا جب امجد نے اسے فارم ہاؤس کے سامنے ایک کھیت میں بلایا. امجد کے وہاں پہنچتے ہی ندیم نے اس کی ٹانگیں پکڑی اور گوہر نے اس کا گلا دبا کر اسے قتل کر ڈالا. اسی دوران ندیم کی بیوی مختارہ یہ سب کچھ دیکھ کر شور مچاتی ہوئی کھیت میں آ پہنچی. امجد نے جھپٹ کر منہ پر ہاتھ رکھا اور گلا دبایا, جس سے مختارہ بھی موقع پر ہی دم توڑ گئی. اس کے بعد موبائل فون اور موٹر سائیکل لے کر امجد اور گوہر پشاور فرار ہو گئے. اب یہ ملزم جو الزام لگا رہا ہے کہ جی میری بیوی کو وہ تنگ کرتا تھا, اس کا کوئی گواہ ہے یا یہ معاملہ کسی کے سامنے پہلے ڈسکس ہوا تھا, یا آپ نے اس قتل کی ایک وجہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو بے گناہ تو نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن کوئی نہ کوئی ایک ظاہر ہے کہ وہ وجہ بنانے کے لیے وہ یہ بات کر رہا ہو کہ جی وہ چھیڑتا تھا. اب ظاہر ہے جو اگر وہ کرتا تھا وہ تو دنیا میں رہا نہیں, لیکن کوئی نہ کوئی تو اس کا بھی گواہ ہونا جی چاہیے. بالکل اس کے گواہ ہیں اس کے گواہ, اور اس کی اس نے باقاعدہ ایک جرگے کی صورت میں ایک اکٹھ کیا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے, جو اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ باقاعدہ اس نے کچھ لوگوں کو وہاں پہ اکٹھا کر کے اور وہ ندیم کے پاس لے کے گیا تھا, اور جنہوں نے تصدیق کی ہے کہ ہاں جی واقعی اس کی بیوی کو چھیڑنے کا اس نے شکایت کی تھی کافی لوگوں کے سامنے, جس کا وہ لوگوں نے گواہی دی ہے, اس بات کی ہم نے تصدیق کی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اصل وجہ یہ تھی کہ اس کے دل میں وہ غصہ تھا, گرج تھا. جب یہ قتل کیا جا رہا تھا, بلکہ 2 قتل ہیں, تو علاقہ چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا, بہتر بتا سکتے ہیں, ویرانہ ہے, فارم ہاؤس ظاہر ہے, وہ جگہ تو ایسی ہوتی ہے کسی کو آواز نہیں گئی رات کے 12 بجے. وہ علاقہ اتنا سنسان ہے کہ وہاں پہ اگر آپ مطلب دن کے وقت بھی جائیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ٹھیک ہے وہ جس کا وہاں پہ فارم ہاؤس ہے صرف وہی اس طرف جا سکتا ہے. اگلے 16 دن کسی کو وہ لاشیں نظر ہی نہیں آئی. وہ کافی بڑا پلاٹ تھا, کافی ایکڑز میں, ٹھیک ہے, اور اس کے بالکل کارنر میں, وہاں پہ تو اس بندے نے ہی جانا تھا جس کی وہ یا تو وہ فصل ہوتی اور وہ کاٹنے کے لیے جاتا, تو بالکل اینڈ پہ جا کے وہ جو جگہ ہے جہاں پہ جو سپاٹ تھا اور وہاں پہ جہاں پہ پھینکا گیا وہ بالکل ایک کارنر بنتا ہے, اس کے ساتھ ایک دیوار تھی اور وہ کافی بڑا پلاٹ تھا. تو وہاں پہ تو عام حالات میں یا عام دنوں میں کسی بندے کا جانے کا سوال جس طرح کی آپ جگہ بتا رہے ہیں, ورسینٹی جو آپ بتا رہے ہیں, وہاں پہ ظاہر ہے اسمیل بھی نہیں کہیں نزدیک کہیں گئی ہوگی. ظاہر ہے کوئی جانور بھی مر جائے تو پنجابی سے کہتے ہیں 2 پنڈ جڑی نا اسمیل چلی جاتی ہے. یہی ہمارا سوال تھا, ان کی اسمیل ہی کہیں نہیں گئی, کہ ہمیں شک تھا کہ شاید انہوں نے کوئی ایسڈ کوئی یوز کیا ہے جس کی وجہ سے, کیونکہ اتنی جلدی ان کا لاشوں کا اس طریقے سے صرف ہڈیوں میں تبدیل ہو جانا ہمیں سمجھ سے باہر. میاں بیوی اکیلے تھے, ان کے کوئی بچے اولاد؟ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی. اچھا اولاد تھی کوئی نہیں, ان کی اولاد کوئی نہیں تھی. اور اس فارم ہاؤس پہ صرف یہی 2 کیئر ٹیکر تھے اور کوئی گارڈ؟ فارم ہاؤس پہ صرف ایک کوارٹر تھا چھوٹا سا جس میں یہ تھے, باقی ساری گراؤنڈ تھی بات, ساری صرف 4 دیواری ہوئی تھی, باقی صرف اس فارم ہاؤس کا جو ایریا تھا اس کے کیئر ٹیکر. آخری بات فیصل صاحب, ریکوریز ہو چکی ہیں یہ ساری؟ ہاں جی, سارا کچھ موبائل اور بائک سارا کچھ ریکور ہو چکا ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کیسے امجد نے اپنے دوست گوہر کے ساتھ مل کر ندیم اور اس کی بیوی کو ویرانے میں جا کر قتل کر ڈالا. 16 دن بعد میاں بیوی کی لاشیں ڈھانچوں کی شکل میں ملی. یہ کیس جب CIA کینٹ کے پاس منتقل کیا گیا تب معلوم ہوا کہ یہ ڈھانچے انہی میاں بیوی کے ہیں جو 12 اپریل کو لاپتہ ہو گئے تھے. CIA کینٹ نے چند ہی دنوں میں میاں بیوی کے ڈھانچے کا معمہ حل کر کے بہترین کارکردگی کا ثبوت دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس اسی طرح انصاف کا بول بالا رکھے گی. اسی کے ساتھ ٹیم مجرم کون کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.